بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 30۔ ہجرت کا 8واں سال۔ اس حالات میں ایک اہم واقعہ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین کا پیش آیا۔ حنین مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ اس مقام پر جنگ ہوئی، اس لیے اس کو جنگ حنین بھی کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے۔ حوازن قبیلے کا نام ہے جو قبیلہ یہاں پر آباد تھا۔ جنگ ان کے ساتھ ہوئی، اس لیے جنگ حوازن یا غزوہ حنین دونوں اس کو کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر عربوں میں مسلمانوں کی دھاک اور ان کا رعب بیٹھ گیا، اس لیے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی جرت دم توڑ گئی۔ البتہ کچھ لوگ ابھی مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ کعبے پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو پھر عرب کے بچے بچے کے دل میں اسلام کی حقانیت کا پورا یقین پیدا ہو گیا، اور وہ لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے، جس کو قرآن نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا سے تعبیر کیا۔ لیکن حنین میں دو قبیلے آباد تھے، حوازن اور ثقیف۔ یہ بڑے جنگجو اور بہادر لوگ تھے۔ فتح مکہ کا ان پر الٹا اثر ہوا، ان لوگوں پر غیرت سوار ہوئی۔ ان لوگوں نے خیال کیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے، چنانچہ پیشگی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مکہ مکرمہ پر زبردست حملہ کرنے کی سازش کی۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ وہاں سے خبر آئی کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کیا ہے، اور حوازن کا سردار مالک بن عوف سپہ سالار ہے، اور 100 سال سے زائد عمر کا بوڑھا عرب کا مشہور بہادر اور شاعر درید بن سمہ بطور مشیر کے میدان جنگ میں آ رہا ہے۔ یہ لوگ اپنے بچوں، عورتوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لانے کے لیے تیار ہوئے تاکہ میدان جنگ سے بھاگنے کا کوئی خیال نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال سن 8 ہجری میں 12,000 افراد کو جمع فرمایا۔ 10,000 وہ جو آپ کے ساتھ مدینہ سے تشریف لائے تھے، 2,000 نئے مسلمان ہونے والے افراد۔ آپ علیہ السلام نے یہ زبردست لشکر لیا اور حنین کا رخ فرمایا۔ اپنے کثرت اور جاہ و جلال، شان و شوکت کو دیکھ کر بعض حضرات کی زبان سے نکلا، آج بھلا کون ہے جو ہم پر غالب آئے؟ اللہ رب العزت کو کثرت پر ناز اور اپنی شان و شوکت پہ فخر یوں پسند نہیں آیا، چنانچہ ابتلا اور آزمائش سے گزارا گیا۔ شروع میں قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف کے تیر اندازوں نے زبردست تیروں کی بارش کی، ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,000 جو نئے مسلمان تھے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی بھگدڑ کو دیکھ کر انصار اور مہاجرین میں بھی پریشانی اور اضطراب پیدا ہوا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند جانثار صحابہ کرام باقی رہے، باقی میدان جنگ سے نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت استقامت کے ساتھ اپنے سفید خچر پہ آگے بڑھتے ہوئے یہ اشعار فرما رہے تھے: انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے دائیں طرف آواز دی، یا معشر الانصار، جواب ملا، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر بائیں طرف فرمایا یا للمہاجرین، جواب ملا لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ انصار اور مہاجرین کو آواز دو۔ جو ہی انہوں نے یا معشر الانصار اور یا للمہاجرین کا نعرہ بلند فرمایا تو ایک دم وہ تمام افراد واپس پلٹ پڑے اور اس قدر تیزی سے دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ہجوم کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زریں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر ایک دم جھپٹ پڑے۔ اس طرح سے جاں بازی کے ساتھ جنگ شروع ہوئی کہ ایک دم جنگ کا پاسا پلٹ گیا، کفار بھاگ نکلے، قتل ہوئے، جو باقی بچے وہ گرفتار ہوئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہوا تو پھر ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد اور مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ حنین میں شکست کھا کر کفار کی فوجیں بھاگ گئیں، کچھ اوطاس میں جمع ہو گئیں اور کچھ طائف کے قلعے میں جا کر پناہ گزی ہو گئی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اوطاس اور طائف پر بھی حملہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں تھوڑی سی فوج اوطاس کی طرف بھیجی۔ درید بن سمہ کئی ہزار کی فوج لے کر نکلا۔ درید بن سمہ کے بیٹے نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر ایک تیر مارا۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے چچا تھے۔ اپنے چچا کو زخمی دیکھ کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کر اپنے چچا کے پاس آئے، پوچھا کہ چچا جان آپ کو کس نے مارا ہے؟ اشارے سے آپ نے بتایا کہ میرا قاتل وہ شخص ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کے پیچھے دوڑے، وہ بھاگا، مگر آپ نے اس کو غیرت دلائی کہ کیا تجھ کو شرم اور غیرت نہیں آتی؟ تو یہ سن کر وہ فوراً طیش میں آیا اور رک گیا۔ یوں تلواروں کا مقابلہ ہوا، بالآخر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اپنے چچا کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے زانوں سے وہ تیر نکالا، مگر چونکہ وہ تیر زہر میں ڈبویا گیا تھا، اس لیے زخم سے بجائے خون کے پانی نکلنے لگا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگہ پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنایا، وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ کہہ کر ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے جنگ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چچا کا سلام اور پیغام پہنچایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت ایک بان کی چارپائی پر تشریف فرما تھے اور آپ کی پشت مبارک اور پہلو اقدس میں بان کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگا کر وضو فرمایا، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ میں نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھ لی، اور اس طرح آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو ابو عامر کو قیامت کے دن بہت سے انسانوں سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرما۔ یہ کرم دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، تو عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو قیامت کے دن عزت والی جگہ میں داخل فرما۔ عبداللہ بن قیس یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ بہرحال
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درید بن سمہ کے بیٹے کو قتل کیا، اسلامی علم کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ درید بن سمہ بڑھاپے کی وجہ سے ایک ہودج پر سوار تھا، اس کو حضرت ربیعہ بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اسی کی تلوار سے قتل کیا۔ اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے، سب گرفتار ہوئے۔ انہی قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت شیمہ بھی تھی، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ کہنے لگیں میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمانوں نے شناخت کے لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان کو پہچان لیا اور جوش محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر ان کو بٹھایا اور کچھ اونٹ بکریاں ان کو دے کر فرمایا کہ تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے گھر چل کر رہو، اور اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو نہایت احترام اور قبیلے کے ساتھ ان کو پہنچا دیا گیا، ان کے قبیلے تک پہنچا دیا گیا۔ اوتاس کی فوجیں تو شکست کھا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئیں۔ اب رہ گئے طائف والے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین اور اوتاس کے مال غنیمت اور قیدیوں کو مقام جعرانہ میں جمع کر کے پھر اس کے بعد طائف کا رخ فرمایا۔ طائف ایک محفوظ شہر تھا جس کے چاروں طرف پناہ کے لیے دیوار بنی ہوئی تھی۔ یہاں ایک مضبوط قلعہ بھی تھا، اور یہاں کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی جو کہ ابو سفیان کا داماد تھا۔ کفار کی تمام فوجیں سال بھر کا راشن لے کر طائف کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئی تھی۔ اسلامی افواج نے طائف پہنچ کر شہر کا محاصرہ کیا، مگر قلعے کے اندر سے زبردست تیروں کی بارش شروع ہوئی اور لشکر اسلام اس کی تاب نہ لا سکا، مجبوراً پسپا ہونا پڑا۔ 18 دن تک شہر کا محاصرہ جاری رہا، مگر شہر فتح نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے جنگ کے ماہرین سے مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن اگر چھوڑ دی جائے تو بھی اس سے کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دیا۔ طائف کے محاصرے میں بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور کل 12 صحابہ شہید ہوئے، 7 قریش کے، 4 انصار اور 1 شخص بنو لیس میں سے۔ زخمیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابو بکر بھی تھے۔ یہ ایک تیر سے زخمی ہو گئے تھے، پھر ٹھیک ہو گئے، لیکن ایک مدت کے بعد ان کا زخم پھر سے پھٹ گیا اور اسی زخم سے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ طائف کے اندر مسجد تھی جس کو حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا۔ اس جنگ میں ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خیمے گاڑے تھے۔ جب تک طائف کا محاصرہ رہا، آپ ان دونوں خیموں کے درمیان نمازیں پڑھتے رہے۔ بعد میں جب قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اسی جگہ پر مسجد بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ
وہاں ایک بت خانہ ہے، اس بت خانے کو جا کر توڑ دیں۔ یہ بت عمر بن حمامہ دوسی کا تھا، جس کا نام تھا ذوالکفین۔ یہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر بت خانے کو توڑ دیا اور بت کو جلا دیا، اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے: یا ذا الکفین لست من عبادک میلادنا اقدم من میلادک انی حشوت النار فی فؤادک۔ اے ذوالکفین، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے پہلے کی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی ہے۔ 4 دن میں اس مہم سے فارغ ہو کر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف میں پہنچے۔ یاد رہے کہ یہ ذوالکفین سے قلعہ توڑنے کے آلات منجنیق وغیرہ بھی ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلی منجنیق یہی تھی جو طائف کا قلعہ توڑنے کے لیے لگائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ طائف کے اطراف میں مختلف جگہوں پر بنو ثقیف کے بت خانے ہیں، وہ ان سب کو توڑ دیں۔ چنانچہ آپ نے ان سب بتوں اور بت خانوں کو توڑا، اور جب لوٹ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور دیر تک ان سے تنہائی میں گفتگو فرمائی، جس سے لوگوں کو تعجب ہوا۔ طائف سے روانگی کے وقت صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبیلہ ثقیف کے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا مانگی: اللہم اہد ثقیفا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور ان کو میرے پاس پہنچا۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور قبیلہ ثقیف کا وفد مدینہ منورہ پہنچا اور پورا قبیلہ مشرف باسلام ہوا۔ جب طائف سے محاصرہ اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تشریف لائے۔ یہاں مال غنیمت کا بڑا ڈھیر تھا، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، کئی من چاندی، 6,000 قیدی۔ اسیران جنگ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فرمایا، لیکن جب کئی دن گزرے اور کوئی نہ آیا تو آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دینے کا حکم دیا، اور اس کے اطراف کے 9 مسلم رئیسوں کو آپ نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا، یہاں تک کہ کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ انعام کے طور پہ عطا فرمائے۔ اسی طرح بکریوں کو بھی نہایت ہی فیاضی کے ساتھ تقسیم فرمایا۔ جب آپ نے بڑے بڑے انعامات سے 9 مسلم لوگوں کو نوازا تو بعض انصار کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اس قدر نواز رہے ہیں اور ہم لوگوں کا کچھ خیال ہی نہیں ہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ انصار کے کچھ جوانوں نے آپس میں یہ بھی کہا اور اپنی دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم انصاریوں کو بلایا جاتا ہے اور غنیمت دوسرے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام تک یہ آواز پہنچی تو آپ نے انصاریوں کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے انصار، کیا تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، ہاں چند نوجوانوں نے ضرور کہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم متفرق اور پراگندہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمایا، تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں غنی کیا۔ آپ علیہ السلام یہ جملے فرما رہے تھے اور انصار آپ کے ہر جملے کو سن کر کہہ رہے تھے، اللہ اور رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انصار تم لوگ یوں مت کہو، بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا
تو ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی خدمت کی۔ لیکن اے انصاریوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال و دولت لے کر اپنے گھر جائیں اور تم لوگ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ اللہ کی قسم، تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال و دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ لے کر اپنے گھروں میں جائیں گے۔ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر راضی ہیں، ہم کو صرف اللہ رب العزت کا رسول چاہیے۔ اور اکثر انصار کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ روتے روتے بے قرار ہو گئے اور آنسوؤں سے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نئے مسلمان تھے، میں نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا ان کے استحقاق کی بنا پر نہیں بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی محبت بٹھانے کے لیے دیا۔ پھر فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار کسی دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور ان کی گھاٹی میں چلوں گا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد قبیلہ بنو سعد کے رئیس زہیر ابو سرد چند معززین کے ساتھ آئے، اسیران جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی، اور اس موقع پر زہیر نے ایک مؤثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضائی پھوپھیاں اور بہت سی آپ کی رضائی خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بھی بہت زیادہ امیدیں ہوتیں، اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقعات وابستہ ہیں، لہٰذا آپ ان قیدیوں کو رہا فرما دیجئے۔ زہیر کی تقریر سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متاثر ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں تاخیر کی۔ بہر کیف میرے خاندان والوں کے حصے میں جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں میں ان سب کو آزاد کر دیتا ہوں، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ اپنی درخواست پیش کریں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں کو سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار اور مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ چنانچہ اسی وقت 6000 اسیران جنگ کی رہائی ہوئی۔ اس کے علاوہ یہاں بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں تک حوازن کے وفد کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین میں تقسیم کیا۔ پھر جب وہ وفد آیا انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان میں سے تم کو اختیار ہے کہ تم مال لے لو یا قیدی لے لو۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و ثنا کے بعد فرمایا مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں، میری رائے ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی خوشی اس کو منظور کرے وہ اپنے حصے کے قیدیوں کو بھی واپس کر دے، اور جو چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے دوسرے قیدیوں کو لے ان کو واپس کرے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو غنیمت مجھے عطا فرمائے گا اس میں سے اس کا حصہ میں دے دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوشی سے قیدی واپس کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی کس نے نہیں دی، لہذا تم لوگ اپنے اپنے سرداروں کے ذریعے مجھے خبر دو۔ چنانچہ
ہر قبیلے کے سردار نے دربار رسالت میں عرض کی کہ ہمارے قبیلے والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مالک بن عوف کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مالک بن عوف کو بتا دو، اگر وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے تو میں اس کا سارا مال اس کو واپس دے دوں گا، اس کے علاوہ اس کو 100 اونٹ اور بھی دوں گا۔ مالک بن عوف کو اطلاع ملی تو وہ مسلمان ہو کر حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا مال ان کے سپرد فرمایا، وعدے کے مطابق 100 اونٹ بھی عنایت فرمائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ ہی سے عمرے کا ارادہ فرمایا، احرام باندھ کر مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لائے اور ذی القعدہ 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اسی سال سن 8 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے، آپ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ تقریباً 1.5 سال کی عمر میں پھر ان کی وفات ہوئی۔ جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن اتفاق سے سورج گرہن تھا۔ عربوں کا عقیدہ تھا کہ کسی عظیم الشان انسان کی موت پر سورج گرہن لگتا ہے، اس لیے لوگوں نے خیال کیا کہ یہ حضرت ابراہیم کی وفات کا نتیجہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زمانہ جاہلیت کے اس عقیدے کو رد کیا اور فرمایا کہ چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ اسی سال سن 8 ہجری میں آپ علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منکوحہ تھیں۔ ان کی ایک صاحبزادے علی اور ایک بیٹی جن کا نام امامہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل فرمایا۔ اسی سال مدینہ منورہ میں غلے کی مانگ بہت بڑھ گئی تو صحابہ کرام نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غلے کا بہاؤ مقرر فرما دیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرزاق، اللہ ہی بہاؤ مقرر فرمانے والا، وہی روزی تنگ کرنے والا اور کشادہ کرنے والا ہے، روزی رساں ہے، روزی دینے والا ہے۔ بعض مؤرخین کے بقول اسی سال مسجد نبوی میں ممبر بھی رکھا گیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ ممبر 7 ہجری میں رکھا گیا۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا، ایک انصاری عورت نے بنا کر مسجد میں رکھوایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں اس ممبر کو شام لے جاؤں، مگر جب انہوں نے اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا تو پورے شہر میں اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا کہ دن کو بھی تارے نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے اس ارادے سے باز آئے اور انہوں نے اس ممبر کے نیچے 3 سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا، جس سے ممبر نبوی کی تینوں پرانی سیڑھیاں بلند ہو گئیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے، اب کوئی دوسرا خطیب ان پر قدم نہ رکھے۔ جب یہ ممبر بہت زیادہ پرانا ہو کر انتہائی کمزور ہو گیا تو پھر خلفائے بنو عباس نے اس کی مرمت کروائی۔ اسی سال قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا
ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو عبد القیس کے لوگوں کو بخش دے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے تو سواریوں سے کود کر آپ علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہو۔ بہرحال یہ کچھ واقعات تھے جن کا تعلق سن 8 ہجری فتح مکہ کے بعد کے ساتھ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔